السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے افعال تعجب کا بیان، جس کو ہم نے پہلے بھی مختصر میں جانا تھا کہ افعال تعجب کسے کہتے ہیں، جو تعجب کے لیے ہوتے ہیں کچھ افعال، اور یہ انشاء کی قسم سے ہوتے ہیں۔ جملہ انشائیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک قسم ہے تعجب۔ تو آج ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے وہ کیا ہے، اور ان کی ترکیب نحوی کیا ہوتی ہے، وہ بھی آج ہم پڑھیں گے۔ تو بتا رہے کہ وہ افعال جنہیں تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو انہیں افعال تعجب کہتے ہیں۔ جس چیز پر تعجب کیا جائے اس کو متعجب منہ کہتے ہیں۔ تعجب یعنی ہم کہتے ہیں نہیں واہ کیا یہ حسین زید ہے، یا کسی بھی طریقے سے ہم کسی کی تعریف کرتے تعجب کے طور پہ، تو اس میں بتا رہے کہ جس چیز پر تعجب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں متعجب منہ۔ جیسے ما احسن زیدن، یہاں زیدن متعجب منہ ہے، ما احسن زیدن زید کیا ہی حسین ہے، تو تعجب کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ زید کے لیے، تو یہ ہو گیا متعجب منہ۔ اب پھر بتا رہے کہ ثلاثی مجرد کے مصادر سے اس کے دو صیغے کثیر الاستعمال ہے۔ ثلاثی مجرد کے مصادر سے اس کے دو صیغے زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے ما افعلہ، دوسرا افعل بھی۔ تو یہاں پہ جو افعلہ ہو ضمیر ہے، اور دوسری مثال میں ہی ضمیر، وہاں کبھی کبھار اسم لے آتے ہیں۔ اگر کوئی معلوم ہے کہ وہ شخص کیا ہو، کون ہے، اس کا نام لے لیں گے، یا جو چیز ہو اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال بتا رہے ہیں کہ ما افعلہ، جس سے ما احسن زیدن، دیکھیں ہو ضمیر کی جگہ زیدن لے آئے، تو زید کیا ہی حسین ہے۔ ما احسن زیدن کی اصل کیا ہوگی؟ ایو شیء احسن زیدن، یعنی کون سی چیز ہے جس نے زید کو حسین کیا ہے۔ اب اس کی ترکیب نحوی ما احسن زیدن کی، تو اس کی ترکیب نحوی اس طرح ہوگی کہ ما بمعنی ایو شیء مبتدا، احسن فعل، ہوا ضمیر فاعل، اور زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں؟ کیونکہ یہ تعجب ہے، اور تعجب یہ انشاء کی ایک قسم ہے۔ پھر دوسرے صیغے کی مثال دے رہے افعل بھی، جیسے احسن بزیدن، زید کیا ہی حسین ہے، ترجمہ دونوں کا وہی ہوگا۔ اب اس کی ترکیب کیا ہے؟ تو بتا رہے کہ احسن صیغہ امر بمعنی ماضی، با زائدہ زیدن لفظاً مجرور محلاً مرفوع، اس کا فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ احسن یہ صیغہ امر ہے لیکن یہ ماضی کے معنی میں، اور جو با یہاں پہ وہ زائد ہے، اور زیدن یہ لفظاً مجرور ہے کیونکہ با اس سے پہلے، اور حقیقت میں یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ احسن کا فاعل بن رہا ہے۔ تو اس کی ترکیب اسی طریقے سے کریں گے، احسن صیغہ امر بمعنی فاعل یعنی احسنہ کے معنی میں، اور با زائدہ زیدن لفظاً مجرور محلاً مرفوع، اس کا فعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب فعل تعجب کے چند ضروری قواعد بیان کر رہے ہیں کہ متعجب منہ ہمیشہ معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ متعجب منہ یعنی جس چیز پر تعجب کیا جائے وہ چیز یا تو معرفہ ہوگی یا نکرہ مخصوصہ۔ جیسے بتا رہے کہ ما احسن زیدن، اور ما احسن رجلا تہجد، وہ کیا ہی اچھا آدمی ہے جس نے تہجد پڑھی۔ تو اس میں ما احسن زیدن یہ پہلی مثال ہے معرفہ کی کہ متعجب منہ زید ہے، اور یہ معرفہ ہے، علم ہے۔ اور دوسری مثال ہے رجلا تہجد، اس میں رجلا یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ پھر بتا رہے کہ فعل تعجب اور متعجب منہ کے درمیان کسی اجنبی شے کا فاصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ دونوں کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں آئے گی، اور متعجب منہ فعل تعجب سے پہلے نہیں آ سکتا۔ متعجب منہ جو ہوگا وہ فعل تعجب سے پہلے بھی نہیں آ سکتا۔ پھر بتا رہے کہ اگر قرینہ پایا جائے تو متعجب منہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ اور بتا رہے کہ قرآن پاک میں فعولا کا وزن بھی تعجب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے حسن اولئک رفیقا، تو اس میں حسن یہ تعجب ہے، فعل تعجب ہے۔ اب مشق ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب نحوی کرنی ہے۔
تو ما اقبح بکرن، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ احسنہ کے وزن پر ہے، ما احسنہ. تو وہی ہے بس، کیا اس کی آپ کو نحوی ترکیب پیش کرنی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سبق آج کا بہت آسانی تھا، اور کوشش کریں کہ اس کے آپ دوسری چند مثالیں خود سے بنانے کی کوشش کریں، یا آپ جو عربی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں سے اس کی مثالیں تلاش کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.